آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو دنیا کے 3 حصے بنائے. ایک حصہ مومنوں کے لیے بنایا اور دوسرا حصہ منافقوں کے لیے بنایا, اور آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ کافروں کے لیے بنایا. فرمایا کہ جو پہلا حصہ ہے وہ مومنوں کے لیے ہے, اور مومن دنیا کو مصائب کی جگہ محسوس کرتا ہے اور قید خانہ محسوس کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یار یہ دنیا تو ہمارے لیے قید خانہ ہے, اس سے ہمیں نجات مل جائے. مومن وہی فرمائے گا جس کا ایمان کامل ایمان ہوگا, وہی اس دنیا سے نفرت کرے گا. اور آپ نے فرمایا کہ دوسرا منافقوں کے لیے بنایا, اور منافق اس دنیا کو زینت اور آرائش کی جگہ محسوس کرتے ہیں اور وہ سنگار کو اور آرائش کو بڑا محبوب سمجھتے ہیں. اور تیسرا حصہ کافروں کے لیے بنایا. کافر فرمایا کہ کافر اس دنیا کو جو ہے جنت سمجھتے ہیں. تو پھر پتہ چل گیا کہ جو حقیقت میں کامل ایمان والا مومن ہوگا وہ اس دنیا سے ضرور نفرت کرے گا, اس دنیا کو محبوب نہیں سمجھ سکتا, بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ اس دنیا سے محبت کرنا گویا ایسا ہے کہ سمندروں کی موجوں پر اپنا محل تیار کرنا اور ایک دن وہ موجیں اس کو ختم کر ڈالیں گی. یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ اپنی بلڈنگیں تیار کرتے ہیں, اپنے بنگلے, کوٹھیاں, گاڑیاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہوتا ہے, پھر ان سے سوال صرف یہی کیا جاتا ہے کہ تو نے کسے پہچانا. اگر وہ جواب دیتا میں نے اپنے رب کو پہچان لیا تو کہا کہ تیرے لیے خوش آمدی, مرحبا. پھر اسے سوال کیا جاتا ہے بتا تو نے اپنے محبوب کو پہچانا, وہ کہتا ہے پہچان لیا, کہا پھر تیرے لیے اور سواسی, تیرے لیے جنت کی مہمانی. پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے بتا تو نے ایمان, پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تو نے اس محبوب کو پہچانا, وہ کہتا ہے پہچان لیا. پھر اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تو نے کلمہ طیبہ کو پہچانا, وہ کہتا ہاں میں نے کلمہ طیبہ کا اقرار دل سے کیا اور اس کی تصدیق کہا پھر تیرے لیے جنت کے باغات بھی ہم نے حاصل کر دیے. جب انسان یہ کہہ اٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی خوش آمدید ہوتی ہے اور اسے جنت کی مہمانی کی خوشخبری دی جاتی ہے. اور جو انسان دنیا کو محبوب سمجھتا ہے تو اسے تو وہاں گونگا بنا دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں جواب کیا دوں, میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ جواب بھی نہیں دے سکتے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, پھر ان کی زندگی کا عالم یہ ہوتا صبح شام ان کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے اور ان سے دکھایا جاتا تمہارا یہ ٹھکانہ ہے. وہ کہتے ہیں یار اس کے بعد گزرنے کے بعد ہمارا کیا عالم ہوگا, اس لیے کہ ہماری قبر میں ہماری زندگی بڑی مشکلات میں ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے ٹھکانہ آگ کا ٹھکانہ ہے. تو ہمارے لیے بڑی مشکلات کی زندگی ہے, اس کے بعد اس سے نجات پانے کے بعد ہمارے لیے جہنم تیار ہے. اور آقا کریم نے فرمایا کہ جو جنتی ہوتا ہے اس کے سامنے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم وہ روز جزا کا دن کب آ رہا ہے, وہ روز جزا کا دن تو اور قریب لے آ تاکہ ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہمیں دیا جائے اور ہمیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیا جائے. تو دنیا میں بھی رب نے اپنے بندوں کے لیے مثالیں پیش کی, اور پھر قبر میں جب جاتا تو اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تو نے اپنے رب کو پہچانا یا دنیا کو پہچانا. وہ کہتا میں نے رب کو پہچان لیا, تو پھر اس کے لیے تو فرشتے مرحبا کا سوال کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو پہچانا, تو اسے گونگا کر دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے. تو مسلمانوں کی زندگی صرف اس طریقے سے گزرنا چاہیے کہ وہ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ گویا ایک مسافر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت یہ کہ انسان ایک سرائے کے اندر داخل ہوا, دوسرے دروازے سے نکل گیا, کہ زندگی یہ ہے. پھر آپ سے پوچھا کہ کیا مطلب, کہا کہ دنیا ایسے ہے کہ انسان ابھی جو ہے پیدا ہوا اور اس کی زندگی کیا مقصد, اس کی زندگی کا ایک لمحات اور ایک لمحے کا پتہ نہیں, وہ گزر جائے. تو دوسرا دروازہ اس کا آخرت ہے. وہ جب اس دنیا کے اندر قدم رکھے گا تو دنیا کے اندر آئے گا اور دوسرے دروازے سے گزر ہوگا تو اس کا قیامت میں ہوگا. تو پھر زندگی ایسے گزارو کہ جو آگے تو ہمیں پریشانی نہ پڑے. اور آج ہماری زندگی یہ بن گئی کہ اللہ نے ہمیں مال دیا, اولاد دیا, اور اس کے بعد ہمیں اور نعمتوں سے بھی نوازا, لیکن آج ہم نماز خود نہیں پڑھتے اور ہم نے دنیا کو محبوب سمجھ لیا. آخرت میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, صرف سوال یہی کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کو محبوب سمجھا نہیں سمجھا. اگر وہ دنیا کو محبوب سمجھتے ہوں گے ان کے لیے بڑی پریشانی ہے, وہ دنیا کو اگر محبوب سمجھتے ہوں گے تو ان کے لیے آسانی ہے, اور اگر وہ دنیا کو محبوب سمجھتے ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے پریشانی ہے, اور اگر دنیا سے نفرت کی ہوگی انہوں نے تو پھر ان کے لیے جو ہے آسانی ہے. تو پھر آج زندگی ایسے گزارو تاکہ آگے کو پریشانی نہ محسوس ہو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے بچے کیا نماز پڑھیں گے. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے بچے کیا نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ جب بچے کی عمر 3 یا 4 سال کے قریب میں ہوتی ہے
تو وہ اپنی والدہ اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ جب وہ مصلی بچھاتی تو وہ بچہ بھی رنگتا ہوا پہنچ جاتا ہے، گھٹنوں کے بل پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ماں کی طرح اپنے باپ کی طرح جیسے والدین کرتے ہیں وہ بھی اس حرکت کو اپناتا ہے۔ تو پھر آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ہلاکت کی طرف اپنے قدم اٹھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ہلاکت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کسی بزرگ کا گزر ہوا تو آپ نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلایا جائے، تو عورت آئی تو اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر جو ہے کچھ دینا چاہا، تو اس مسافر نے سوال رکھ دیا، کہا کہ تیرے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ میرے بچے گھر میں سو رہے ہیں۔ کہا کہ نماز ظہر کا وقت ہے اور تیرے بچے سو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے بچے سو رہے ہیں۔ کہا کہ اگر اسی حالت میں آگ لگ جائے تو کیا کرے گی؟ کہا کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے بچاؤں گی۔ کہا کہ اگر آگ اتنی شدت کی ہوگی کہ تم انہیں بچا نہ سکے تو کہا میں خود آگ کے اندر گھس جاؤں گی اور اپنے بچوں کے ہنسلیوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لاؤں گی، ان کے گلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر انہیں باہر نکالوں گی۔ تو کہا پھر تیرے بچے سو رہے ہیں تو قیامت کی آگ سے انہیں کون بچائے گا؟ وہ بھی تیرا حق بنتا ہے کہ دنیا کے اندر تو انہیں آخرت کی آگ سے بچائے۔ تو آج اگر تو آخرت کی آگ سے بچانا چاہتی تو انہیں اٹھا اور مسجد کی طرف انہیں روانہ کر دے تاکہ تو آخرت کی آگ سے انہیں بچا لے۔ لیکن آج ہمارا زندگی کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کبھی نماز کی ترغیب نہیں دیتے، اپنے بچوں کو کبھی نماز کی طرف نہیں بلاتے۔ تو آج ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلائیں، اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، صحابہ کا انہیں واقعہ بتائیں، جو مسجد میں سنیں تو ان کے سامنے رکھیں، اور پھر جو حضور کی زندگی ہے اپنے بچوں کے سامنے رکھیں۔ جب ان کی دل کے اندر یہ بات اترے گی تو حضور کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور کثرت سے جو ہے درود پڑھنے کی ان کی عادت ڈالیں، اور جب کثرت سے وہ درود پڑھیں گے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو جتنی کثرت سے درود پڑھتا ہے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے پھر وہ آخرت سے اتنی ہی نجات پاتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تم آگوں کو کوئی پریشانی نہ محسوس ہو، اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کر لیا کرو۔ آج لوگوں نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو لوگ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اور یہ بارہا میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے نیوز پہ جب خبریں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے ٹی ویوں کو اور جو ان کے گھروں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں ان کو جو ہے کپڑے سے صاف کرتے ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا مقدس کلام جو برحق ہے، جس کی برحق اور جس کی حقانیت قرآن مجید سے ثابت ہے اور اللہ کے کلام سے ثابت ہے، آج وہ طاق میں رکھا ہوا ہے، اور 3 مہینے ہو گئے۔ کسی گھر کا عالم تو یہ ہے کہ 4-5 مہینے ہو گئے، آج وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہ اٹھانے کے لیے اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ہمیں دنیا کی محبت کی طرف کھینچ رہا ہے ہم اسے صبح اٹھتے حساب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر نہیں پڑھنا آتا تو اسے اٹھا تو کر لیا کرو، اپنے سینے سے تو لگا لیا کرو، باوضو ہو کو اسے کھول کے اس کا دیدار تو کر لیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا جو ہے عبادت ہے، ان میں سے آقا کریم نے فرمایا ایک قرآن مجید بھی ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا قرآن مجید کا پڑھنا، بلکہ فرمایا کہ دیکھنا بھی اس کا ثواب ہے، تو پڑھنا نہیں آتا دیکھنے کا ثواب بھی حاصل کر لیا کرو، تاکہ تمہارے بچوں کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ایک محبت، قرآن کی طرف سے محبت پیدا ہو جائے، اور وہ پھر قرآن عظیم کا عامل بن جائیں، اور قرآن مجید کے حافظ بننے کا ان کے دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ پھر ایسی ہی اپنی زندگی گزارو کہ ہمارے بچے بھی ہمارے طریقے پہ ہو جائیں، ہمارے بچے بھی ہمارے طریقے پہ ہو جائیں،